अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जब लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान की सियासत इस वक्त इमरान खान साहब के इर्द गिर्द घूम रही है, तो उसमें कुछ लोग शायद उस पर नाराज होते हैं, कहते हैं आप ऐसे कैसे हो सकता है, वो तो जेल में बैठा हुआ है और इनकी हुकूमत बन गई, उनकी हुकूमत बन गई। लेकिन अगर आप हुकूमत को देखें, उसके इक़दामात को देखें, आप सियासत को देखें, तो हर चीज लगता है इस तरह है कि इमरान खान साहब को जहन में रख के की जा रही है। अब गुज़िश्ता रोज ही हुकूमत की जानिब से 2 ऑर्डिनेंस जारी किए गए। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी साहब ने उनके ऊपर दस्तखत भी कर दिया। वो दोनों ऑर्डिनेंस जो हैं, वो अगर आप देखें तो वो बराह रास्त इमरान खान साहब की जात से रिलेटेड हैं या उनकी सियासत से रिलेटेड हैं। एक ऑर्डिनेंस हुआ कि नैब के जो रिमांड दिया जाता है, कस्टडी दी जाती है, उसको 14 दिन से बढ़ा के 40 दिन कर दिया गया। अब जो नैब कानून में तरमीम वाला मसला है, वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। आपको पता है केस वहां पे सुना जा रहा है और इमरान खान साहब ने वहां पे पेश भी होना है। एक पेशी उनकी हो चुकी है और उस पेशी से जो एक तस्वीर लीक हुई थी, उससे मुल्क में क्या हुआ था वो भी आपको पता है। मैं इसके ऊपर दोबारा आता हूं। लेकिन जो दूसरा ऑर्डिनेंस है, वो ऑर्डिनेंस है जनाब रिटायर्ड जज साहिबान के हवाले से कि रिटायर्ड जज साहिबान को अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में तैनात किया जा सकेगा। वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स जिसके लिए लाहौर हाई कोर्ट ने नाम दिए हुए हैं, दीगर हाई कोर्ट्स ने नाम दिए हुए हैं। और आपको पता है कि एक मसला चल रहा है कि लाहौर हाई कोर्ट ने नाम दिए हैं जज साहिबान के इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन जो है वो उनकी नोटिफिकेशन नहीं कर रहा है। ये वो जज साहिबान है जिन्होंने बुनियादी तौर पर फॉर्म 45 और 47 वाला मामला देखना है। आपको याद होगा कि जब फॉर्म 45 और 47 वाला मामला चला तो यहाँ पे ये इस हद तक कहा गया कि इन फॉर्म्स में पकोड़े बिकेंगे। तो मैंने आपको उस वक्त भी बता दिया था, अर्ज की थी कि मेरा ये ख्याल है कि ये जो फॉर्म 45-47 है, ये हुकूमत के लिए सबसे बड़ी मुश्किल बन जाएगा और इससे जान छुड़वाना इतना आसान नहीं होगा। और अब आप देख रहे हैं कि बुनियादी तौर पे उसी मसले से निपटने के लिए रिटायर्ड जज साहिबान को लाने का फैसला किया गया है। एक तरफ आप देखें कि पार्लियामेंट चल रही थी, कौमी असेंबली का इजलास हो रहा था, सेनेट का इजलास हो रहा था, उसको खत्म किया गया और फिर जनाब ये ऑर्डिनेंस जारी किए गए। जिस वक्त किसी भी ऐवान का इजलास हो रहा हो, ऑर्डिनेंस जारी नहीं किया जा सकता। और नैब कानून में जो तरमीम वाला मामला है, उस मुकदमे की समाअत के दौरान ही गालिबन चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने ये रिमार्क्स भी दिए थे कि पार्लियामेंट के होते हुए जनाब ऑर्डिनेंस कैसे लाए जा सकते हैं, फिर आप पार्लियामेंट को बंद कर दें, ऑर्डिनेंस से ही मामला चला लें। लेकिन ये जो 2 ऑर्डिनेंस लाए गए हैं, ये इमरान खान साहब की जमात को और इमरान खान साहब को टैकल करने के लिए लाए गए हैं। अब अगर वो फॉर्म 45 और 47 वाला मामला खुलता है तो वो बात बहुत आगे तक जाएगी। अब इलेक्शन कमीशन को इसके ऊपर क्या मसला होना चाहिए? लाहौर हाई कोर्ट ने नाम दे दिए हैं, आप जज साहिबान को तैनात करें, आप उनकी नोटिफिकेशन करें ताकि वो मामलात को देखें क्या इशू है। इशू हर एप्लीकेशन के अंदर ये है कि फॉर्म 45 में मामलात कुछ हो रहे हैं, फॉर्म 47 में मामलात कुछ हो रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 आपको याद होगा कि अपनी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर अपलोड भी किए। वहां से सहाफियों ने उतार के जो दिखाया कि उसमें लगता इस तरह है कि बुनियादी तौर पे कहीं ना कहीं कोई रद्दो बदल किया गया है, या ये शक पड़ता है चीजों को देख के कि जनाब इधर 6 था तो उसको 600 बना दिया गया, कहीं पे 28 था तो उसको 628 बना दिया गया। वो तमाम चीजें मीडिया ने रिपोर्ट की हैं। अब ये जब मामला अदालतों के सामने जाएगा, ट्रिब्यूनल्स के सामने जाएगा, तो फॉर्म 45 मंगवाए जाएंगे। आपको पता है कि इस्लामाबाद की जो 3 सीटें हैं उनका मामला भी खुला हुआ है और उसके ऊपर भी फॉर्म 45 और 47 का मामला चल रहा है। और यहां तक कि जो कैंडिडेट्स हारे हुए हैं जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से नहीं है, वो भी ये कहते हैं कि हमारे फॉर्म 45 के मुताबिक तहरीक इंसाफ वाले जीते हुए हैं। तो अब इलेक्शन कमीशन ने इसमें जिस किस्म की सहूलतकारी की, आप देख सकते हैं कि महीने का अरसा हो गया तकरीबन उधर से नाम आए हुए, लेकिन इलेक्शन कमीशन उन ट्रिब्यूनल्स के नोटिफिकेशन नहीं कर रहा। अब बड़ा क्वेश्चन जो उठ रहा है, सवाल लोग ये कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने तैनातियां या फिर नोटिफिकेशन क्यों नहीं किए जज साहिबान के हवाले से। लाहौर हाई कोर्ट ने नाम भेजे हुए और सबसे ज्यादा जो मसला है वो पंजाब में है। मरियम नवाज साहिबा की अपनी सीट पे मसला है, नवाज शरीफ साहब की अपनी सीट के ऊपर मसला है, इनकी दीगर जो क्यादत है उन तमाम सीटों के ऊपर चैलेंज हुए हैं। महर शराफत वाला जो मामला है वो भी आपको पता है, मरियम की जो अपनी सीट है, मरियम बीबी की PP 159 गालिबन, उसके ऊपर वो क्लेम करते हैं कि फॉर्म 45 के तहत वो जीते हुए हैं। वो मामला भी अभी ट्रिब्यूनल देख रहा है, उसके ऊपर गालिबन कोई नोटिस वगैरह भी इशू हो चुके हैं। नवाज शरीफ साहब की अपनी सीट के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लेम करती है कि यास्मीन राशिद साहबा वहां पे जीती हुई है। तो पंजाब में सबसे ज्यादा मसला, और पंजाब में अगर फॉर्म 45-47 वाला मसला खुला तो लीड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ले जाएगी। और इसीलिए अब लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या इलेक्शन कमीशन हुकूमत के साथ मिलकर खेल रहा है
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مہینے تک الیکشن کمیشن جو ہے نوٹیفیکیشن نہ کرے اور جو ہی پارلیمنٹ کا اجلاس ختم ہو ادھر صدر مملکت صاحب جو ہیں وہ آرڈیننس جاری کر دیں. اور دوسرا جو آرڈیننس جاری کیا وہ نیب کے حوالے سے. اب اگر آپ ان کے منشور دیکھیں, اب آپ ان کی تقریریں دیکھیں, نون لیگ والے بھی اور پیپلز پارٹی والے بھی فلور آف دا ہاؤس یہ باتیں کرتے رہے کہ جناب نیب کو ہم نے ختم کرنا ہے. انہوں نے اس کے قانون میں ترمیم بھی کی تھی جس کو عمران خان صاحب نے چیلنج کیا تھا, اور اب انہوں نے آرڈیننس کے ذریعے جو ریمانڈ ہے, جو کسٹڈی ہے, اس کو 14 دن سے بڑھا کے 40 دن کر دیا. وہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ عمران خان صاحب کے جو کیسز ہیں وہ سارے حتمی مراحل میں ہو سکتا ہے وہاں پہ ان کی کوئی ضمانت وغیرہ ہو جائے. تو یہ اسپیسیفکلی عمران خان صاحب اور ان کی سیاست, ان کی جماعت کو ذہن میں رکھ کے جناب یہ آرڈیننس لائے گئے ہیں. اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جس طرح میں نے کہا تھا کہ انہوں نے ریمارکس دیے تھے کہ جناب یہ کس طریقے سے آرڈیننس اس طرح لائے جا سکتے ہیں جب پارلیمنٹ موجود ہے, تو اس کے اوپر تو اب عدالت کی جانب سے ایک بڑا شدید رد عمل آنا چاہیے. ایک طرف نیب قوانین کے حوالے سے کیس چل رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں, دوسری طرف جناب پارلیمنٹ بھی نہیں, اگر پارلیمنٹ کوئی ترمیم کرتی تو وہ الگ بحث ہے. صدر مملکت صاحب نے ایک آرڈیننس جاری کر دیا. وہ کیوں آرڈیننس جاری کیا ہے جناب, اس کی اس کو کیا ضرورت تھی؟ اب دیکھتے ہیں اس کے اوپر عدالت کی جانب سے کس قسم کا رسپانس آتا ہے, کس قسم کا ریئیکشن آتا ہے. لیکن کبھی امکان یہی ہے کہ عدالت کی جانب سے بڑا سخت ریئیکشن آئے گا, کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب تو پہلے ہی اس کے اوپر ریمارکس دے چکے ہیں کہ پارلیمنٹ کے ہوتے ہوئے ایسے آرڈیننس کیوں لائے جاتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ یہ آرڈیننس آگے چل کے ان کا کیا بنتا ہے, ان کو چیلنج کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا. اس سے سارے نظام کے اوپر جو الیکشن کے بعد نظام کھڑا ہوا ہے اس کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان لگ گیا ہے کہ جناب اگر ٹریبیونلز کے اندر جج صاحبان بیٹھ کے معاملات کو دیکھیں گے تو آپ کو کیا ایشو ہے, حکومت کو کیا ایشو ہے دیکھنے دیں, الیکشن کمیشن کو کیا ایشو ہے دیکھنے دیں. آپ تو یہ کہتے ہیں سب کچھ صاف اینڈ شفاف ہوا ہے, جاؤ عدالت میں لے جاؤ, جاؤ ٹریبیونل میں لے جاؤ, کیونکہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ ٹریبیونلز میں مقدمات اتنی دیر تک چلتے رہیں گے کہ مسائل حل ہی نہیں ہوں گے, مسئلہ آگے نہیں بڑھے گا. تو اس وجہ سے اتنے کانفیڈنس سے کہا جاتا ہے ذرا سی بات ہو جاؤ عدالت میں لے جاؤ. تو بھائی اب وہ عدالت نے جج صاحبان کے نام دیے میں ان کو کرے نوٹیفیکیشن, حکومت کہے الیکشن کمیشن کو جناب ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس میں بنیادی طور پہ لگتا ہے اس طرح ہے, جو تنقید اس کے اوپر ہو رہی ہے, جو اعتزاز احسن صاحب نے بھی کل ایک ٹی وی پروگرام میں کہا کہ ان کو غیر جانبدار جج سوٹ نہیں کرتے. اعتزاز احسن صاحب نے یہ بھی کہا کہ ریٹائرڈ جج اگر اس کو ایگزیکٹو نامزد کرے گا تو وہ تو جانبدار ہوگا, وہ کیسے غیر جانبداری سے کام کرے گا. جس طرح آپ نے دیکھا کہ جب وہ ججز کے خط کا معاملہ آیا تو انہوں نے ایک ریٹائرڈ جج صاحب کے اوپر مشتمل ایک کمیشن بنا دیا, پھر اس کے نتیجے میں جو رد عمل آیا وہ بھی ہمارے سامنے ہے. تو اب یہ سارا معاملہ تو چل رہا ہے, اب دیکھتے ہیں کہ جناب عدالت میں یہ معاملہ جاتا ہے, ان جو دونوں آرڈیننسز ہیں ان کو کیسے چیلنج کیا جاتا ہے. دوسری جانب آج نون لیگ کی صدارت کے حوالے سے بھی فیصلہ ہوگا, ان کے الیکشنز ہوں گے. اب آپ نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے بھی الیکشنز کروائے اور اس میں سے جو کیڑے نکالے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اور جس طریقے سے بلے کا نشان واپس لیا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر, میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. اب کیا نون لیگ کا جو الیکشن ہے اس کو مان لیا جائے گا, وہ کس جگہ پہ الیکشن ہو رہا ہے, اس میں کتنے ووٹ ڈال رہے ہیں, کتنے ان کے کارکن ہیں, لاکھوں لوگ آ رہے ہیں, کس جگہ پہ ہو رہا ہے, یا چند لوگ بیٹھ کے کمرے کے اندر جو ہے وہ فیصلہ کر لیں گے, کیا اس کے اوپر اعتراض ہوگا؟ میرے خیال میں لوگوں کی جانب سے اعتراض تو ہو سکتا ہے, ان کے سیاسی مخالفین کی جانب سے اعتراض تو ہوگا, پر کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کے اوپر کوئی اعتراض کرے گا؟ میرا نہیں خیال کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کے اوپر کوئی اعتراض کرے گا, کیونکہ آپ کو پتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان تو بالکل اصولی بات کرتا ہے, آئین اور قانون کے مطابق کرتا ہے, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ نون لیگ کے الیکشنز بالکل آئین اور قانون کے مطابق ہوں گے. مسئلہ اگر کسی الیکشن میں ہوتا ہے تو وہ تحریک انصاف کے الیکشن میں ہوتا ہے. اچھا, بہت ساری خبریں گردش کرتی رہتی ہیں, بہت سارے تجزیے بھی آتے رہتے ہیں, بہت کچھ ہوتا رہتا ہے. ایک چیز میں نے بڑے تسلسل سے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے, گزشتہ 3-4 سالوں کے دوران میرے آپ ولاگ اٹھا کے دیکھ لیں, ٹویٹس اٹھا کے دیکھ لیں, ایک چیز میں تسلسل سے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ ہمارا ایشو کیا ہے. ہمارے 2 ایشو ہیں, جو ویسے تو ایشو تو بہت زیادہ ہیں ہمارے, ان کی تفصیل میں نہیں جاتا, لیکن میڈیا اور سیاست سے ریلیٹڈ ہمارے کیا ایشو ہیں. ایشو یہ ہے کہ ہماری جو حکمران اشرافیہ ہے وہ بند کمروں میں بیٹھ کے فیصلے کرتی ہے اور وہ آؤٹ آف ٹچ ہوتی ہے بہت ساری چیزوں سے.
انہوں نے فیصلہ کیا ہے عمران خان کی حکومت گرا دی. انہوں نے کہا کہ اگلے 6 مہینے میں نیریٹو ختم ہو جائے گا. انہوں نے کہا کہ الیکشن ہم 90 روز میں نہیں کروائیں گے, ہم اتنے دنوں کے بعد کروائیں گے, پاپولیرٹی ختم ہو جائے گی. اور پھر اس میں نہ صرف یہ جو فیصلہ ساز تھے, جو آپ کی حکمران شرافیہ, سیاسی شرافیہ, وہ لوگ شامل تھے, ان کے ساتھ ساتھ ایک صحافیوں کا طبقہ بھی شامل تھا کہ جناب 6 مہینے بعد کیا ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا, کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا, یہ نہیں ہوگا, وہ نہیں ہوگا. اور ایک ٹی وی پروگرام میں جس وقت عمران خان صاحب نے یہ خط لہرایا تھا نا, وہ سائفر لہرایا تھا, تو بہت سارے لوگ سینئر صحافی دوست بھی کہہ رہے تھے یہ کچھ بھی چیز نہیں ہے, اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا. تو میں نے عرض کی تھی, اور اس وقت عرض کی تھی غالباً 2022 میں ٹی وی پروگرام میں نے کہا تھا کہ یہ جو بیانیہ ہے سائفر والا, یہ اتنا وزنی ہو جائے گا, یہ بیرونی سازش والا, اور جس طریقے سے چیزیں چل رہی ہیں, چیزیں اس نہج پہ چلی جائیں گی کہ اس کا بوجھ کوئی نہیں اٹھا سکے گا. اور اگر سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشنز نہیں کروائے, یعنی اس وقت 2022 میں الیکشنز کی طرف ہم نہیں گئے اور ہم نے اسمبلیاں بحال کر دی اور کہا کہ جی اسمبلی چلے گی اور نئی حکومت بنے گی, تو بحث سیاست سے نکل کے اداروں کی طرف چلی جائے گی. اور آپ دیکھیں گے کہ آگے صرف اور صرف ادارے جو ہیں وہ بحث کا مرکز ہوں گے, ان کے اوپر تنقید ہوگی, اور یہ بڑا انفارچونیٹ ہوگا. ایسا نہیں ہونا چاہیے, بحث اداروں کی طرف نہیں جانی چاہیے. لیکن آپ نے دیکھا کہ الیکشنز اس وقت نہیں ہوئے, اور پھر آپ نے دیکھا کہ بحث کس طرف گئی, ملک کے حالات کس طرف گئے, کیا پاپولیرٹی کم ہوئی یا زیادہ ہوئی. وہ جو سارے تجزیے تھے, تبصرے تھے, سیاستدانوں کے تو اپنے مفادات تھے, اندازے تھے, لیکن جو سینئر صحافی تجزیے تبصرے کرتے رہے کہ اگلے 6 مہینے میں یہ ہو جائے گا, وہ پاپولیرٹی ختم ہو جائے گی, ان کا کیا المیہ ہے؟ وہ المیہ بڑا المیہ ہے. ایک تو آپ کا حکمران شرافیہ ہے جو بند کمروں میں بیٹھ کے منصوبے بناتا ہے, منصوبے سوچتا ہے کہ جناب یہ ہو جائے گا, اس کو گورنر بنا دیں گے, یہ کر دے گا, وہ کر دے گا. دوسرا ہمارا المیہ یہ ہے, جو میں پہلے بھی متعدد بار عرض کر چکا ہوں, کہ ہماری جو ایک بڑی تعداد ہے دانشوروں کی, تجزیہ کاروں کی, سینئر صحافیوں کی, ان کی جو سورس آف انفارمیشن ہے وہ بھی یہی پاور کوریڈورز ہیں. وہ انہی سے بات کرتے ہیں, کہتے ہیں جی فلانے نے مجھے یہ بتا دیا, فلانے نے یہ بتا دیا, انہی کی باتیں سن کے وہ اپنا بھی ذہن بنا لیتے ہیں. تو وہ بھی اتنے ہی آؤٹ آف ٹچ ہو گئے ہیں عوامی موڈ سے, اسٹریٹ کے موڈ سے, جتنا حکمران اشرافیہ آؤٹ آف ٹچ ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے. جو صحافی ہوتے ہیں, جو دانشور طبقہ ہوتا ہے پوری دنیا میں, وہ اس کی اہمیت کیا ہوتی ہے کہ وہ اسٹریٹ کے موڈ کو جج کرتا ہے, وہ عوام کے موڈ کو جج کرتا ہے, ان کی بات کو دیکھتا ہے, اس بات کو آگے تک پہنچاتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ آبویسلی ایک اوپینین میکنگ بھی کرتا ہے. لیکن اوپینین میکنگ بھی آپ تب کر سکتے ہیں جب آپ اسٹریٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں, جب آپ عام بندے کے خیالات سے جڑے ہوئے ہوں, جب آپ کی روٹیاں, آپ کے کھانے وہ صرف پاور کوریڈورز میں ہو, ادھر سے کھانا کھایا, اس کی شادی میں گئے, وہ آپ ایکو چیمبرز میں, وہ آج کل بات ہوتی ہے جی ایکو چیمبرز میں ایک جیسی آوازیں. تو یہ ہمارا المیہ بن گیا ہے, ایشو بن گیا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ جناب اگلے 6 مہینے میں یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, کہ آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ اتنے سینئر لوگ یہ کیوں ان کے ہر اندازے, ان کے ہر تجزیے غلط ثابت ہوئے ہیں. وہ اس لیے غلط ثابت ہوئے ہیں, اس کی بنیادی وجہ میں نے آپ کو بتا دی. تو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ بھی اسی سرکل کے اندر رہ کے اپنی تمام انفارمیشن لیتے ہیں, تمام چیزیں لیتے ہیں, اور پھر جب وہ آ کے ریلے کرتے ہیں اپنی طرف سے, وہ یقیناً آنیسٹی سے کر رہے ہوں گے, لیکن وہ جو آؤٹ آف ٹچ ہوتے ہیں وہ عام بندے سے, اسٹریٹ سے, تو ان کے تجزیے تبصرے میں وہ جو 24 کروڑ عوام ہے وہ مس ہوتی ہے, کہیں نہ کہیں وہ مسنگ ہوتی ہے. آپ کبھی بھی دیکھ لیں, یہ کہیں اس نے یہ کر لیا, وہاں پہ یہ ہو گیا, وہاں پہ یہ ہو گیا, عوام کا کیا سوچ رہی ہے وہ بالکل ان کے تجزیے تبصروں میں نہیں ہوتا ہے, ان کی پیشن گوئیوں میں کہیں پہ یہ چیز نہیں ہوتی. اور یہی وجہ ہے کہ پھر اکثر تجزیے تبصرے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کتنے درست ثابت ہوتے ہیں یا کتنے غلط ثابت ہوتے ہیں. گزشتہ 2-2.5 سالوں کے دوران, 3 سالوں کے دوران اس ملک کے اندر جو کچھ ہوا, اس میں کس کا تجزیہ, کس کا تبصرہ, کس کی سیاسی پیشن گوئی, اور کون سے سیاستدان کی سیاست میں پی ایچ ڈی کام آئی, وہ ہمارے سامنے ہے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.